کسی کے در جنت سے کم ہے ایک دل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. گلوکاری کے لحاظ سے برصغیر میں بہت سی زرعی زمین رہی ہے. اس زمین میں بڑے بڑے نام پیدا ہوئے. ایک سے بڑھ کر ایک آواز نے پوری دنیا کو متاثر کیا، مگر ان سب میں سے ایک نام سب سے زیادہ عزت پائی، جس کے بارے میں ہندو بھائی نے کہا کہ ان کے گلے میں بھگوان بولتا ہے تو کسی نے کہا کہ وہ خدا کا معجزہ ہے. ان کا نام مہندی حسن ہے، جو اپنی آواز اور سانسوں کو شعروں میں پرو دیتے تھے. انہوں نے 25,000 گانے اور غزلیں پڑھیں. پاکستان کی کوئی ایسی فلم نہیں جو مہندی حسن کے بغیر پوری ہوئی ہو. کوئی ایسا شخص نہ تھا جو مہندی حسن سے متاثر نہ ہوا ہو. بھارت کے کئی وزیر اعظم نے ان سے متاثر تھے. بھارت میں مہندی حسن کو بہت زیادہ عزت حاصل تھی. بھارت میں مہندی حسن کو سب سے بڑے سائیکل ایوارڈ سے نوازا گیا. مہندی حسن کو بھارت کی طرف سے آفر پیش کی گئی. کہا گیا کہ آپ یہاں پر آ جائیں اور جہاں تک آپ کی نظر جائے ساری زمین آپ کی. مہندی حسن نے اپنے سروں کے ذریعے پوری دنیا جیت لی تھی. اب کے بچھڑے تو ہم خوابوں میں ملیں گے. رفتہ رفتہ وہ میری زندگی کی ہستی کا ساماں ہو گئے. زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں، رنجش ہی صحیح، مگر تم نظر سے گرا تو رہے ہو. اصل بات تو یہ ہے، جو بندہ پوری دنیا میں مشہور ہوا اور عزت پائی، بعد میں موت کے وقت اس کے ساتھ کیا ہوا. وہ بہت سی بیماریوں کو پا رہے تھے مگر ان کا علاج نہ ہو سکا. وہ کس طرح بے بسی کی علامت بنے اور آخری وقت کس طرح انہوں نے مصیبت اور پریشان ہوئے گزارا کیا، آج اس ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں بتائیں گے. وہ برصغیر کے سب سے بڑے غزل گائک تھے. 80 سال کی عمر میں وہ بیماریوں کا گھیراؤ بن گئے. ان کو ایک بیماری ایسی لگی کہ ان کے سانس لینا مشکل ہو گیا. ان کو پھیپھڑوں کی بیماری لگ گئی. ڈاکٹر نے انہیں آرام کا مشورہ دیا، لیکن وہ اپنے سروں کی وجہ سے متاثر تھے، اس لیے انہیں گائکی کرنا پڑی. جسی طرح وہ آہستہ آہستہ اپنے سر سمیٹتے رہے اور گلوکاری شروع کرتے رہے اور ان کا مزہ بھی بڑھتا گیا. مگر اصل بات تو یہ کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو حکومت نے بھی ان کا ساتھ نہ دیا. وہ پوری دنیا کے نمبر 1 غزل گائک تھے، لیکن آخری وقت حکومتی سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کا سارا مالی حالات، ان کی جمع پونجی، سب کچھ ان کی علالت میں لگ گیا اور وہ کفالت میں سارا پیسہ ضائع ہو گیا. جس طرح یہ ہے کہ ہمیں کوئی غم نہ تھا غم عاشقی سے پہلی. مہندی حسن کے بیمار ہونے کے بعد خبر بھارت میں پہنچی تو بھارت کے لوگ ان کی بیماری کی وجہ سے صحت یابی کی دعا کرنے لگے اور ان کے مداح رونے لگے. بھارتی ریاست راجستھان کے وزیر اعلیٰ مہندی حسن کے بیٹے عارف حسن سے بات کی اور انہوں نے مہندی حسن کا علاج بھارت میں کروانے کی پیشکش کی. انہوں نے اس پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا اور مہندی حسن نے بھارت میں علاج کرانے سے منع کر دیا. ان کے پاس پیسے اس قدر کم ہو گئے تھے کہ جب ان کی علالت کا وقت شروع تھا تو اس قدر ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کو ویل چیئر پر بٹھا کر سارے گراؤنڈ کا چکر لگوایا جاتا اور ان کو چندہ اکٹھا کیا جاتا تاکہ ان کا علاج ہو سکے. مہندی حسن کو محمد شاہ قبرستان کراچی میں دفن کیا گیا. اسی طرح اب کے بچھڑے ہم خوابوں میں ملیں گے. اس ویڈیو کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.